ہم 5 سال محبت میں رہے۔ وہ میری اور میں اس کی زندگی تھا۔ وہ بہت نازک مزاج لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ میں اردو بھی ٹھیک سے نہیں بولتا تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم جب بھی بات کرتے تھے وہ میری انگریزی ٹھیک کروانے میں لگی رہتی، مجھے ڈانٹتی۔ میں 2 سال اس سے بات کرتے کرتے انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت کچھ یوں تھی کہ اگر بات نہ کرتے تو ایسا لگتا جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے قسمیں، وہ سب باتیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ میں حسب معمول اپنی دکان پہ تھا اور اس کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں ہی سارا دن گزر گیا کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ پھر کوئی 4 بجے اس کا میسج آیا، وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آج میرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بزنس مین ہے اور سب گھر والے راضی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے جسم میں جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میں اپنے گھر آیا اور اپنے گھر والوں سے بات کی، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ خیر میں نے فیصلہ کیا، یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا چلو باغ چلتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں جب اس کے گھر گیا تو گھر پر اس کی امی تھی۔ پھر میں نے جب اس کی امی سے بات کی تو انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا، بیٹا اس بات کو یہی ختم کر دو اور چلے جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حسرت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے گھر سے جانے لگا تو وہ میرے آگے آئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، یہاں سے چلے جاؤ، یوں سمجھو میں مر گئی ہوں۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور گھر آ گیا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی، میں آپ کے بنا زندہ لاش ہوں، مجھے امی ابو نے اس رشتے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ خیر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر ایک دن اس کی بارات آئی، وہ میرے سامنے کسی اور کی ہو گئی۔ لڑکا بہت امیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ دن گزرنے لگے، میں نے اپنی دکان چھوڑ دی اور بیرون ملک چلا گیا۔ 4 سال کے بعد جب واپس آیا تو مجھ کو خبر پہنچی کہ اس کے شوہر نے اس کو جلانا چاہا تھا۔ اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا اور اسے طلاق ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری روح کانپ گئی۔ جب دوسرے روز وہ مجھے اپنی گلی میں ملی تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ بھی کچھ جل چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، ان کو راضی کیا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس کے گھر میں سب لوگ پریشان تھے کہ اس سے اب شادی کون کرے گا۔ جب اس کے گھر والے مان گئے تو اس نے انکار کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے کہنے لگا کہ جو ہوا اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، سمجھو اللہ کی جانب سے آزمائش تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، کیا تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، انسان سچی محبت کو کبھی بھول نہیں سکتا اور محبت بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی پہلے کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر کار وہ مان گئی، ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور میری بیوی بہت خوش ہے۔ وہ مجھے اکثر محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں کہ یہ نام کیوں، تو وہ کہتی ہے، آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔ جہاں مطلب مکمل ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کو جسم کا نام دے رکھا ہے۔ میری بیوی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی،
آپ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو فنا کر چکی ہوتی۔ ہر محبت کرنے والا اگر آپ کی طرح محبت نبھائے تو کبھی کوئی لڑکی دھوکہ کھا کر زندہ لاش نہ بنے۔